جائے انسان ہے ہی بھولنے والا. اگر کوئی بھول جائے، اگر کوئی انسان دائرے سے باہر نکلے، شریعت کے دائرے سے، کیا اس کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ جی ہاں، گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، تو پھر تم اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرو. جیسے ہی انسان اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. پھر وہ دوبارہ اسی شریعت کے دائرے میں آ جاتا ہے، اسی امن کے دائرے میں آ جاتا ہے. آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم دائرے سے باہر تو نہیں چلے گئے. اس لیے سب سے پہلے آپ علم حاصل کیجیے. ہمیں چاہیے ہم علم حاصل کریں، صرف شریعت کا علم نہیں، شریعت کا علم، قانون فطرت کا علم. قانون فطرت کا علم سیکھنے سے انسان اس دھرتی پر، اس زمین پر اپنے معاملات اچھے طریقے سے طے کرتا ہے، آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کرتا ہے. پھر شریعت اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تاکہ اے انسان، جو جنات، جو شیاطین تم پہ حملہ کرنے والے ہیں تو تم شریعت پہ عمل کرنے والے ہو، وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. پریشانیاں تب آتی ہیں جب انسان اپنے دائرے سے باہر نکلتا ہے. اے میرے سامعین، اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بزرگوں، آئیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اس بات کی کہ اب مسلمانوں کو پوری دنیا کا امام بننا ہے انشاءاللہ. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. قانون فطرت کو بھی ہم سمجھیں گے اور قانون قدرت کو بھی ہم سمجھیں گے، قانون شریعت کو بھی ہم سمجھیں گے. اگر کوئی شریعت کو چھوڑ کے قانون فطرت کو دیکھتا ہے تب بھی اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا. آخرت میں حصہ اسی انسان کو ملتا ہے جو انسان قانون شریعت کو سمجھتا ہے، انبیاء کے قوانین جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں اس کو سمجھتا ہے. یہ تینوں علوم، قانون قدرت، قانون فطرت اور قانون شریعت، یہ تینوں علوم کس کتاب سے ملیں گے؟ ہے کوئی دنیا میں ایسی کتاب جس میں یہ تینوں ہی علوم ہو؟ اگر کوئی ریاضی کا ماہر، وہ دنیا میں خوشحال ہو سکتا ہے. اگر کوئی فزکس کا ماہر دنیا میں خوش